7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو دنیا بھر کے رہنماؤں کی طرح بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس کی مذمت کی اور اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ مگر آنے والے دنوں میں نریندر مودی باقی دنیا خصوصاً مغربی ممالک سے الگ ہوتے نظر آئے۔ 27 اکتوبر کو اقوام متحدہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی قرارداد میں بھارت غیر حاضر رہا۔ اس قرارداد کے حق میں 120 ووٹ ڈالے گئے۔ انڈیا کا یہ رویہ خارجہ پالیسی پر نظر رکھنے والے مبصرین کے لیے خاصا حیران کن تھا۔ یعنی ایک طرف G20 کانفرنس میں بھارت کو گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بننے کا شوق چڑھا ہے اور وہ تمام ترقی یافتہ ممالک کو یہ یقین دہانیاں کروا رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست ہے۔ دوسری جانب غزہ میں ہونے والی بربریت اور قتل عام پر بھارت کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں گزشتہ نصف صدی میں فلسطین پر بھارت کے رویے میں تبدیلی بہت واضح ہو کر نظر آتی ہے۔ جب انڈیا پر برطانوی راج تھا تو کانگریس کے لیڈر کھل کر فلسطینی قوم پرستوں کی حمایت کرتے تھے۔ 1947 میں بھارت نے ہی تجویز دی کہ فلسطین کو ایک آزاد وفاقی ریاست ہونا چاہیے جس میں باہر سے آنے والے یہودیوں کی آبادکاری کے لیے ایک انتظامی یونٹ ہو۔ آسان زبان میں جس ون اسٹیٹ سولوشن کی وکالت پاکستان میں ہم صبح و شام کرتے ہیں وہ ون اسٹیٹ سولوشن بھارت نے ہی تجویز کیا تھا۔ انگریز سے آزادی کے فوراً بعد فلسطین کے عربوں کے لیے بھارت کی غیر معمولی الفت کی متعدد وجوہات رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ وہ وقت تھا جب انڈیا میں استعمار کے خلاف جذبات عروج پر تھے اور دنیا بھر میں نو آبادیات میں جاری تمام تحریکوں کو بھارت کی طرف سے حمایت حاصل تھی۔ 1947 میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل کے قیام کی قرارداد پاس کی تو عرب دنیا سے باہر جن چند ممالک نے اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا ان میں انڈیا شامل تھا۔ اس موقع پر جواہر لال نہرو کا موقف یہ تھا کہ مذہب کی بنیاد پر قائم ہونے والی ریاست آنے والے وقتوں میں خطے میں امن کے لیے پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہرو پاکستان کے قیام کی مخالفت کے موقف کی تائید حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تاہم 1950 میں انڈیا نے اسرائیل کو تسلیم تو کر لیا مگر بھارت کا اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلق 1992 میں ہی قائم ہوا۔ فلسطین کے مقابل اسرائیل سے تعلقات کو فروغ نہ دینے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ نہرو یا کانگریس کی لیڈرشپ انڈیا کے مسلمانوں کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ 1950 کے عشرے میں جب نو آبادیاتی دور کا خاتمہ ہو رہا تھا تو انڈیا استعمار سے قوم پرستوں کی آزادی کا علم بردار تھا۔ اسی دور میں انڈیا چاہتا تھا کہ ان عرب ریاستوں سے تعلقات استوار کرے جو اب پاکستان کی اتحادی بن چکی تھیں۔ اسی پس منظر میں 1974 میں عرب دنیا سے باہر انڈیا پہلا ملک بنا جس نے تنظیم آزادی فلسطین کو فلسطین کی نمائندہ تنظیم کے طور پر تسلیم کیا۔ اسی طرح جب 1988 میں فلسطین کی ریاست قائم کی گئی تو اس وقت بھی عرب دنیا سے باہر فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک انڈیا ہی تھا۔ 1980 کی دہائی کے اواخر میں عالمی سیاست ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب سوویت یونین کی ریاستیں بکھرنا شروع ہوئیں اور انڈیا کو جو ہمیشہ سے ماسکو کے بلاک میں ایک خاص حیثیت رکھتا تھا احساس ہوا کہ خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ سرد جنگ ختم ہو چکی تھی اور اب امریکہ دنیا کی واحد طاقت کے طور پر سامنے تھا۔ یوں بدلتے عالمی منظرنامے میں بھارت نے 1992 میں اسرائیل کو فاصلے پر رکھنے کی پالیسی تبدیل کی اور دونوں ممالک میں مکمل سفارتی روابط قائم ہو گئے۔ 1999 میں جب پاکستان نے کارگل سیکٹر میں بھارت سے محاذ کھولا تو یہ وہ موقع تھا جس نے بھارت اور اسرائیل کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا۔ یہی وہ سال تھا جب پہلی مرتبہ اسرائیل نے بھارت کو اسلحہ کی فراہمی پر رضامندی ظاہر کی اور آج بھارت اسرائیل سے سالانہ $2 ارب کا دفاعی ساز و سامان خریدتا ہے جس میں میزائل اور ڈرون بھی شامل ہیں۔ 2014 کے انڈین الیکشن میں نریندر مودی کی کامیابی کے بعد ہم نے بھارت اور اسرائیل کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے دیکھا ہے۔ 2017 میں نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے۔ It is my singular honor to be the first ever Prime Minister of India to undertake this groundbreaking visit to Israel. جواباً اگلے سال 2018 میں نیتن یاہو نے بھارت کا دورہ کیا۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 2014 کے بعد ہونے والی دو طرفہ پیش رفت میں خارجہ پالیسی سے زیادہ دونوں طرف کے حکمرانوں کی نظریاتی ہم آہنگی زیادہ اہم تھی۔ نریندر مودی کی وجہ شہرت
گجرات کی صفاقی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بھی دائیں بازو کی سیاست کا حصہ ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ حالیہ تعلقات میں تجارت اور دفاع سے زیادہ دونوں ممالک کے سربراہوں کی ذہنی ہم آہنگی کو دخل ہے۔ اسرائیل سے تعلقات میں بڑھتی گرم جوشی کے باوجود انڈیا جانتا ہے کہ فلسطین کی اصولی حمایت سے فوری طور پر دستبردار ہونا آسان نہیں۔ 2018 میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے جس نے مقبوضہ مغربی کنارے میں رام اللہ کا دورہ کیا۔ یہی نہیں، بھارت ہر سال اقوام متحدہ کے فلاحی اداروں کے ذریعے فلسطینی پناہ گزینوں کی بحالی کے لیے خطیر امدادی رقوم مہیا کرتا ہے، اور حالیہ برسوں میں اس فنڈ میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ بھارت کے ان اقدامات کا مقصد دنیا کو باور کرانا ہے کہ بھارت کی خارجہ پالیسی متوازن ہے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ بھارت میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج پر پابندی ہے۔ یہی نہیں، بھارت سے دائیں بازو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام، فیس بک اور ایکس فلسطین کے خلاف نفرت انگیز مواد بھی پھیلا رہے ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال پر بھارتی وزیر اعظم عرب ممالک کے سربراہوں سے براہ راست رابطے میں بھی ہیں، اور اقوام متحدہ کے حالیہ اجلاس میں بھارت نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم پر اسرائیل کی جانب سے یہودیوں کی آباد کاری کی مذمت بھی کی ہے۔ اسرائیل سے بھارت کے تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہے، اور بھارت کے پالیسی سازوں کو اس کے مضمرات کا بھی یقیناً اندازہ ہے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی آزمائش کا سامنا ہے۔ غزہ میں لڑائی یقیناً طویل عرصہ جاری رہے گی، اور اس دوران امکان غالب ہے کہ فلسطین کے معاملے پر بھارتی پوزیشن کے تضادات کھل کر سامنے آ سکتے ہیں۔ بھارت ایک بڑی جمہوریت ہے۔ اس طویل مدت کی لڑائی میں اندرونی طور پر نظریاتی رائے عامہ کو بحال رکھنا اور خارجہ معاملات میں پالیسی کا توازن قائم رکھنا انڈیا کے پالیسی سازوں کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔